पुलिस रेंजर समेत दीगर रेस्क्यू टीम इमदादी कामों में मसरूफ। 70% मलबा हटा दिया गया। मलबे तले 2 गाड़ियां दबकर तबाह। मलबे से 27 लाशें निकाली गई। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को कार्रवाई के लिए पेश करेगी। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रिहान हाशमी ने कहा कि सानिया रिजविया जैसे अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मुनज़्ज़म बासर माफिया और सिंध हुकूमत है। बिल्डर्स माफिया ने SBCA की मदद से पूरे शहर को बुलंद इमारतों का जंगल बना दिया है। शहर में एक और मखदूश इमारत से हादसे का खतरा। मुतालिका हुकाम का मखदूश इमारत में स्मार करने का फैसला। KMC जिला इंतजामिया और SBCA की मुश्तरका कार्रवाई। कायदाबाद में सरहद हुसैनी होटल की गैर कानूनी 6 मंजिला बिल्डिंग को मिस्मार करने का काम जारी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC ने चांदनी चौक पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध हुकूमत का कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए 24 अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाने का फैसला। 3 रोज में टेंडर्स जारी होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह कहते हैं अंडरपास और ओवर फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए सर्वे कमेटी कायम कर ली। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तुजा वहाब कहते हैं हलीम आदिल शेख ने कहा मेयर कराची को 5 अरब दे दिए। मेयर कराची से पूछा तो बोले अब तक पैसे नहीं मिले। शायद वजीर आजम को भी नहीं पता कि इनके लोग क्या गुल खिला रहे हैं। जमात इस्लामी बहरिया टाउन मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। तमाम मसाइल को तयशुदा शेड्यूल के तहत हल किया जाएगा। मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अशरफ कुरैशी ने नॉर्थ कराची में जाती फंड से तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हल्का NA 253 में जाती खर्चात से तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में सहूलियात की फरहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि महदूद वसाइल से घबराएं नहीं, मुनज़्ज़म हिकमत अमली से इन इलाकों में भी तरक्याती काम कराएं जहां कई अशरों से तरक्याती काम सर अंजाम ही नहीं दिए गए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से हजारा बरादरी के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं हजारा बरादरी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है जिसके हल के लिए फौरी इक़दामात कर रहे हैं। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। KMC और DMC सख्तगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम। कय्यूमाबाद में 7 साला अयाज पर आवारा कुत्तों का हमला, गर्दन और सर भंबोर डाला, बच्चा अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके ML जिन्ना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब सेवरेज का पानी जमा। तिजारती मरकज सेवरेज के पानी के बायस मुतासिर, शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर मेन सड़क से मुत्तसिल नाला कचरे से भर गया। पानी और कचरे के बायस नाला दलदल में तब्दील हो गया। कराची के इलाके नागन चौरंगी और इसके अतराफ के इलाके में सेवरेज सिस्टम की बदहाली ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। गलियों और मोहल्लों में जमा सेवरेज के गंदे पानी से सभी परेशान दिखाई देते हैं।
وفاق کی جانب سے کراچی والوں کو فلائی اوورز کی شکل میں حکومتی تحفے تو دے دیے گئے، لیکن فلائی اوورز کے نیچے کا حال آج بھی بے حال ہے۔ میٹرک بورڈ کو سخی حسن سے ملانے والی شاہراہ بدترین خستہ حالی کی شکار ہے، جس سے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی داؤد چورنگی کے اطراف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، ٹریفک جیم معمول بن گیا، علاقہ مکینوں کا آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے جلد از جلد شاہراہوں کی مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میٹرو ون نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ آپ کے مسائل ہم پہنچائیں گے ایوانوں تک۔ کراچی ہماری نظر سے میں عوام اپنے مسائل کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو 0321874999 پر واٹس ایپ کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کر لیں گے کراچی کے علاقے گولی مار کے حوالے سے۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ پولیس، رینجر سمیت دیگر ریسکیو ٹیمز امدادی کاموں میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ 70% ملبہ ہٹا دیا گیا ہے۔ ملبے تلے 2 گاڑیاں دب کر تباہ ہو چکی، ملبے سے 27 لاشیں نکالی گئیں۔ کراچی کے علاقے گولی مار رضویہ سوسائٹی میں گرنے والی عمارتوں کے ملبے سے 27 افراد کی دبی ہوئی لاشوں کو نکال لیا، جس کے بعد متعلقہ محکموں نے سرچنگ آپریشن ختم کر کے ملبہ اٹھانے کا کام تیز کر دیا ہے۔ تاہم تنگ گلیوں کے سبب ہیوی مشینریز کا گلیوں میں لانا محال ہے اور ریسکیو آپریشن میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دکھڑا سناتے ہوئے متاثرین بولے، ہمارے اپنے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہیں زندگی بھر کی جمع پونجی بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ حکومت وقت اور متعلقہ محکمے ہمارے ساتھ تعاون کر کے متبادل جگہ فراہم کریں۔ کافی حد تک مطمئن ہوں، آرمی سے بھی مطمئن ہوں۔ ابھی جو ہے نا یہ آج اور کل اس چیز سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ ہم پہ آگے زور آزمائیاں کر رہے ہیں، ہمیں ہی بھگا رہے ہیں یہاں سے۔ ہم جان و مال سے تو گئے، اب چھوڑ سامان ہے کم سے کم وہ تو مل جائے، ہمیں تھوڑا آنسو تو پوچھیں۔ گورنمنٹ نے تو کچھ دینا ہی نہیں ہے نہ۔ وہ آئے 4-5 دن سے، عمران خان کو آنا تھا افتتاح کرنے، وہ افتتاح کرنے ہی نہیں آیا کہ اس کو یہاں آنا پڑ جائے گا۔ آپ یہ دیکھو کتنا ظلم ہے یہ۔ یہاں گھر برباد ہو گئے، 27 لاشیں نکل گئی، کسی نے آگے نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اپنی مدد آپ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ اوپر چڑھ گئے اپنا ملبہ سامان ڈھونڈ رہے، تو اس پہ بھی پولیس بہت ایکشن لے رہی ہے۔ ہم بھی مطمئن یوں نہیں ہے کہ ہمارا اس کے اندر سامان بہت ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اسکریننگ ہو، پھر یہ سامان شفٹ ہو۔ کم سے کم سامان ہمارے بچیوں کے زیور ہیں، اس کے اندر ڈاکومنٹس ہیں بہت اہم پاسپورٹ وغیرہ ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری چیزیں ریکور ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ریسکیو کلین اپ آپریشن میں تنگ گلیاں، ناکافی مشینریز اور متعلقہ محکموں کی سست روی کے سبب تینوں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہیں، جسے دیکھ کر متاثرین بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بات ہو رہی ہے رضویہ سوسائٹی کے حوالے سے۔ کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں عمارت گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کمیٹی 2 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو کارروائی کے لیے پیش کرے گی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ سانحہ گولی مار جیسے افسوسناک واقعے کا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، منظم باثر مافیا اور سندھ حکومت ہے۔ بلڈرز مافیا نے SBCA کی مدد سے پورے شہر کو بلند عمارتوں کا جنگل بنا دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے کہا کہ سانحہ گولی مار جیسے افسوسناک واقعے کا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، منظم باثر مافیا اور سندھ حکومت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے زیر
انتظام ادارے مافیا کے کارندوں کے ہمراہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے ان کی تباہی میں مشغول ہیں، جبکہ اس مافیا نے مختلف لبادے میں انسانی جانوں کا سودا کر رکھا ہے۔ ایس بی سی اے کی مدد سے بلڈرز مافیا نے پورے شہر کو بلند عمارتوں کا جنگل بنا دیا ہے۔ چیئرمین بلدیہ بستی نے بتایا کہ سانحہ گولی مار میں بلدیہ بستی محکمہ ریسکیو کا عملہ 5 روز ہی امدادی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ تنگ گلیوں اور دیگر عمارتوں کو ممکنہ نقصان پہنچنے کے باعث امدادی سرگرمیوں کو انتہائی محتاط انداز میں چلایا گیا۔ علاقے میں تنگ گلیاں اور کمزور عمارتوں کا جال ہیوی مشینری کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ اب کچھ بات کر لیں گے شہر کے مختلف علاقوں کے حوالے سے۔ شہر میں ایک اور مخدوش عمارت سے حادثے کا خطرہ، متعلقہ حکام کا مخدوش عمارت مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کے ایم سی، ضلع انتظامیہ اور ایس بی سی اے کی مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ قائد آباد میں سرحد حسینی ہوٹل کی غیر قانونی 6 منزلہ بلڈنگ کو مسمار کرنے کا کام جاری ہے۔ لانڈی میں ملیر ڈی سی آفس کے سامنے 5 منزلہ عمارت کی مخدوش اور ٹیڑھے ہو جانے کا شور کئی روز سے جاری تھا، مگر ڈی سی آفس سمیت تمام محکمے خاموشی اختیار کیے رہے، مگر رضویہ کے افسوسناک سانحے کے بعد حکومتی دباؤ پر آپریشن پر مجبور ہو گئے اور غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ عمارت کے نیچے قائم ہوٹل خالی کرایا گیا، ضروری سامان نکالنے کے بعد توڑ پھوڑ کے عمل کا آغاز ہوا۔ آپریشن میں کے ایم سی، ایس بی سی اے اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ حصہ لیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ عمارت غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی تھی، ٹیڑھی ہونے پر مسمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات ڈی سی آفس کے سامنے مرکزی شاہراہ پر جاری تھی، جس پر ڈی سی سے آنکھیں بند رکھنے کی وجہ جاننے کا جواب تو لیا جا سکتا ہے۔ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کر لیں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ کے ایم سی نے چاندنی چوک پر تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اس وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے شہر قائد میں جگہ جگہ اس وقت تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ ہیوی مشینری کے ذریعے جاری ہے۔ کے ایم سی نے چاندنی چوک پر تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آج تازہ کارروائی کی گئی شہر قائد کے علاقے سولجر بازار میں، اور تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن ہیوی مشینری کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں جہاں مخدوش عمارت کی بات کی جائے وہیں تجاوزات کی بھی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ مارکیٹس کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹریک کو کلیئر کرنے کے لیے 24 انڈر پاسز اور فلائی اوورز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ ممتاز شاہ کی زیر صدارت کراچی سرکولر ریلوے پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ ریلوے ٹریک کلیئر کرنے کے لیے 24 انڈر پاسز اور فلائی اوورز تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے سروے کمیٹی قائم کر لی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو ہدایت جاری کی کہ ریلوے کے رائٹ آف وے کے دونوں اطراف فائننسنگ کی جائے اور اس کے لیے 3 روز میں ٹینڈر جاری کیا جائے۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ سرکولر ریلوے کے لیے ریلوے اسٹیشن سے مارکیٹ تک بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں چیئرمین پلاننگ ایڈوکیٹ جنرل سندھ، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، ڈی ایس ریلوے سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔
اب خبر سندھ حکومت کے ترجمان کے حوالے سے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ حکومت نے سندھ کے ساتھ کیے وعدے پورے نہیں کیے. پاکستان تحریک انصاف والے بار بار غلط اعلان کرتے ہیں. سر پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی سیاسی نیت میئر کے ایم سی کو یا کے ایم سی کو پیسے منتقل کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں، بلدیاتی انتخابات آنے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی شہر سے تعلق رکھنے والی، وہ فیور میں نہیں ہے کہ پیسے کے ایم سی کو منتقل کیے جائیں، وہ فیور میں نہیں ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقیاتی کام ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ترقیاتی کام کراچی شہر میں ہوں گے تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے کراچی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، حیدرآباد کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے. آپ نے جو اعلانات صوبہ سندھ کے حوالے سے کیے تھے، صوبہ سندھ کی عوام کے حوالے سے کیے تھے، ان اعلانات کو فوری طور پر وفا کیا جائے، فوری طور پر عملی جامہ پہنایا جائے. ادروائز ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. ہم ایک ہی بات کرتے رہیں گے کہ یہ حکومت یو ٹرن کی ہے، یو ٹرن کیا اور یو ٹرن کی. بہت شکریہ. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی سیاسی نیت میئر کے ایم سی کو یا کے ایم سی کو پیسے منتقل کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں، بلدیاتی انتخابات آنے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی شہر سے تعلق رکھنے والی، وہ فیور میں نہیں ہے کہ پیسے کے ایم سی کو منتقل کیے جائیں، وہ فیور میں نہیں ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقیاتی کام ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ترقیاتی کام کراچی شہر میں ہوں گے تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے کراچی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، حیدرآباد کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے. آپ نے جو اعلانات صوبہ سندھ کے حوالے سے کیے تھے، صوبہ سندھ کی عوام کے حوالے سے کیے تھے، ان اعلانات کو فوری طور پر وفا کیا جائے، فوری طور پر عملی جامہ پہنایا جائے. ادروائز ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. ہم ایک ہی بات کرتے رہیں گے کہ یہ حکومت یو ٹرن کی ہے، یو ٹرن کیا اور یو ٹرن کی. بہت شکریہ. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی بحریہ ٹاؤن متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہے گی. تمام مسائل کو طے شدہ شیڈول کے تحت حل کیا جائے گا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھیں گے. تمام مسائل کو طے شدہ شیڈول کے تحت حل کیا جائے گا اور متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. یہ دسمبر بلکہ جنوری کی 24 تاریخ کو غالباً ہم نے اپنا پہلا اجلاس کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، جس میں اس وقت کا فوری مسئلہ یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ فوری طور پر پوزیشن لے لی جائے، اور جو لوگ پوزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر چارجز لاگو ہو جائیں گے، فائن ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. ڈیولپمنٹ چارجز بھی فوری طور پر کہا جا رہا تھا کہ دینے شروع کر دیے جائیں. کچھ لوگوں سے یکمش مانگے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو شیڈول کر دیا گیا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پلاٹس پتہ نہیں چل رہے تھے وہ کہاں ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پلاٹ کے لیے پوری پیمنٹ کر دی، لیکن ان کی پیمنٹ جو ہے وہ معلق تھی اور جگہ ان کے پاس موجود نہیں تھی. جن لوگوں نے ریفنڈ کا کہا ہوا تھا ان کے چیک باؤنس ہو رہے تھے. اور اس وقت کا ایک پس منظر اور منظرنامہ یہ تھا کہ کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا. 24 جنوری کو جب ہماری مشاورت ہوئی تو اس پر ہم نے پھر طے کیا کہ ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس پر احتجاج بھی کریں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمارے احتجاجی مظاہروں کے دوران انتظامیہ بحریہ ٹاؤن سے مذاکرات ہوئے. دونوں فریقوں کی رضامندی سے ایک تحریری معاہدہ ہوا. معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوشاں ہیں. ملک ریاض صاحب آج ادارہ نور حق آئے تھے یہاں، انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب کی وفات پر تعزیت بھی کی. اس سے قبل ہمارے ان سے مذاکرات حتمی طور پر ہوئے اور اس میں پھر ہم نے اس معاہدے کو فائنل کر لیا اور اس کے اوپر سائن ہو گیا کہ جو
اتنے طویل عرصے سے جو ہے وہ مذاکراتی عمل میں موجود تھا۔ نمائندہ جماعت اسلامی بحریہ ٹاؤن مذاکراتی کمیٹی سیف الدین نے بتایا کہ متاثرین کے رابطے کے لیے ایک سیل بنایا جائے گا تاکہ انہیں رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اشرف قریشی نے نارتھ کراچی میں روڈ کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی مددات کے تحت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اشرف قریشی نے ذاتی اخراجات سے روڈ تعمیر کرایا، جس کی افتتاح تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اشرف قریشی نے کہا کہ ہم عوام کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، جس کے باعث اپنے اخراجات پر ان کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ میں آج یہ نارتھ کراچی 11B کے اندر آیا ہوں۔ یہاں پر ہم نے ایک گلی بنائی ہے اور ایک گلی ہے، اور گلی سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آیا تھا تو یہ ایک گلی ٹوٹی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ مجھے لوگوں نے بتایا، میری ٹیم کے لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہ یہ گلی 30 سال سے نہیں بنی ہے اور بار بار یہاں کا وعدہ ہوتا ہے نہیں بنتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو آپ بنائیں۔ اس کا جو بھی ہاں بھائی کامران صدیقی میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ماشاءاللہ سارے اس ایفرٹ کی ان کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ہم نے کہا اس کو ہم اپنی ایک ماڈل گلی کے طور پہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ مکمل بھی ہو گئی۔ اور یہاں کے لوگوں کی جو محبت میں دیکھ رہا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے پذیرائی دی ہے، میں اس کا بہت انتہائی مشکور ہوں۔ ان کی اس خوشی کے آگے تو یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہم یہاں پر ہوئی ہے۔ جب انہوں نے الیکشن کے دوران میں ان علاقوں میں وزٹ کیا، دیکھا جہاں جہاں جو مسائل تھے، اپنے وسائل سے بڑھ کر کے انہوں نے ان علاقوں کے مسائل حل کیے۔ یہ پوری ٹیم گواہ ہے کہ نارتھ کراچی کے جتنے گٹرز کے کام تھے، جتنے سیوریجز کے کام تھے، کچرا اٹھانا تھا، جو کہ اصل میں اس شہر کی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ ایڈمنسٹریشن کون ہے؟ KMC اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہے تھے۔ تو اشرف قریشی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ میں نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ بلدیہ غربی میں سہولیات کی فراہمی کے عمل کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے پارلیمانی لیڈر ذیشان احمد خان، اراکین ڈسٹرکٹ کونسل اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ یونین کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ مارکیٹ یونین کے ذمہ داران نے بلدیہ غربی کی تعمیر اور ترقی اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے مارکیٹس کے مسائل کی نشاندہی کی۔ تاجروں نے بتایا کہ سیوریج سسٹم کی خرابی کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں سیوریج سسٹم کی اثر نو بحالی کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ غربی نے بلدیاتی افسران کو سیوریج سسٹم کی فوری بحالی کے لیے اقدامات کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور گلیوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کے احکامات جاری کیے۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا کہ محدود وسائل سے گھبرائیں نہیں، منظم حکمت عملی سے ان علاقوں میں بھی ترقیاتی کام کرائیں جہاں کئی اشروں سے ترقیاتی کام سر انجام ہی نہیں دیے جا رہے۔ گارڈن ایسٹ جہانگیر روڈ UC 15 میں سڑکوں کی استرکاری کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے آج ان علاقوں میں بھی کام ہو رہے ہیں جو یکسر نظر انداز کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل سے گھبرائیں نہیں بلکہ حکمت عملی مرتب کر کے ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں۔ مذکورہ سڑکوں کی تعمیر تقریباً 30 سال بعد عمل میں لائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معید انور نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں معیار اولین ترجیح ہے، جبکہ دیگر اداروں سے گزارش ہے کہ وہ زیر تعمیر سڑکوں سے قبل زیر زمین امور کی انجام دہی کو یقینی بنا لیں تاکہ سڑک کی تعمیر کے بعد کھدائی کا عمل نہ ہو۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے 3 اشروں بعد ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر چیئرمین بلدیہ شرقی
شرقی معید انور کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ضلع شرقی ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے سب سے آگے ہے. پارکس، میدانوں، سڑکوں، اسٹریٹ لائٹس، پانی اور سیوریج سمیت دیگر بلدیاتی مسائل کو حل کرنے میں چیئرمین بلدیہ شرقی نے نمایاں کام سر انجام دے کر یہ ثابت کیا کہ فنڈز دستیاب کیے جاتے تو آج بلدیاتی مسائل موجود ہی نہ ہوتے. اس موقع پر یوسی بلدیاتی نمائندگان سمیت بلدیہ شرقی کے افسران اور عوام بھی موجود تھے. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیّر رضا سے ہزارہ برادری کے وفد نے ملاقات کی اور مسائل پیش کیے جنہیں چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیّر رضا نے حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیّر رضا سے ہزارہ برادری کے وفد نے ملاقات کی جس میں کورنگی میں مقیم ہزارہ برادری نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر چیئرمین نے ہزارہ برادری کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیّر رضا نے کہا کہ بلدیہ کورنگی میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت بلدیاتی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل سامنا ضرور ہے تاہم انہیں بھی حل کر رہے ہیں. ملاقات کے لیے آنے والے ہزارہ برادری کے وفد نے چیئرمین نیّر رضا سے مسائل کے حل میں دلچسپی لینے پر تشکر کا اظہار کیا. ہم شکر گزار ہیں. ہم کراچی پہ آئے ہیں جی نجی دورے پہ اور ایک ٹورنامنٹ کے دورے پہ ہم آئے ہیں. تو میں اپنے چیئرمین صاحب کا اور وائس چیئرمین صاحب کا بہت مشکور ہوں اور پوری ایم کیو ایم جو پاکستان ہے ان کا بھی مشکور ہوں. یہاں پہ ان کے نمائندے ہیں ان کا بہت مشکور ہوں. یہاں پہ انہیں بڑی اچھی میزبانی کی. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا خیبر پختونخوا ہی مہمان نوازی میں آ گیا لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم سے بہت آگے ہیں ایم کیو ایم والے اور ماشاءاللہ کراچی والے. ہم آپ کے ان کے مشکور بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں. بہت شکریہ. ایم کیو ایم کی پوری قیادت اور بالخصوص چیئرمین کورنگی، وائس چیئرمین ہاشم جیلانی صاحب ایم پی اے اور ہمارے وقار بھائی سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بھرپور انداز سے ہمارے دوستوں کو ریسیو کیا، ان کی خدمت کی اور کل بھی بھرپور شرکت کی. اور اس موقع پر دو ہم گورنمنٹ سے بھی مطالبات کریں گے. ایک کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں اور مکمل اختیارات کے ساتھ جو آئین انہیں مہیا کرتا ہے فوری طور پر جن صوبوں میں بلدیاتی ادارے ختم ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں اور جن میں ختم ہو رہے ہیں ان کے وہ اختیارات بحال کیے جائیں جو کہ آئین انہیں دیتا ہے. اور دوسرا صوبہ ادارہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور صوبہ ادارہ کے ساتھ ساتھ جو بھی اپنے انتظامی بنیادوں پر صوبے بنتے ہیں ان کو بنانے کے لیے جدوجہد کی جائے. شکریہ. اور تمام دوستوں، تمام بھائیوں اور ایم کیو ایم قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور انداز سے ہمیں یہاں پر سرو کیا. دیکھیں بالکل یہ ہزارہ کے ہمارے سارے بھائی تھے، دوست تھے اور ان کا یہاں پہ ایک اسپورٹس ایونٹ بھی تھا اس کے لیے سب آئے ہوئے تھے تو ان کو خوش آمدید کہا ہم نے. اور یہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور یہاں پہ بہت بڑا طبقہ جو ہے جو مزدوری سے وابستہ ہے وہ بھی ہزارہ اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کراچی کے اندر کام کرتے ہیں اور ہم ان کو جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ان کے کچھ ایشوز ہیں وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں. مختلف قبرستانوں میں جب انتقال ہو جاتے ہیں تو قبروں کے ملنے کا دشواری ہوتی ہے، وہ ایک ایشو ہے. اس کو بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ایسی ایشوز آئیں تو ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ کریں گے. اسپورٹس ایونٹ یہ منعقد کرتے ہیں ہر سال، اس میں ہم نے ان سے تعاون کے لیے بالکل کہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ باقی جیسے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اختیارات جو ہیں وہ ملنے چاہیے. وہاں پہ کے پی کے اندر بھی جہاں الیکشن نہیں ہوئے ہیں ابھی اور ٹائم پورا ہو چکا ہے بلدیات کا تو وہاں پہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں لیکن مکمل اختیار کے ساتھ الیکشن کرایا جائے تاکہ پھر یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں اور اپنے اختیارات جو ہے وہ منتقل جو ہے وہ کر سکیں لوگوں میں. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں آوارہ کتوں کی ایک مرتبہ پھر بھرمار دکھائی دے رہی ہے. کے ایم سی اور ڈی ایم سی سخت گزیدگی کی مہم چلانے میں ناکام نظر آتی ہے. قیوم آباد میں 7 سالہ ایاز پر آوارہ کتوں کا حملہ، گردن اور سر بھنبور ڈالا، بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں ایک مرتبہ پھر شہر قائد کے مختلف علاقوں میں اس وقت کتوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے. شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. کے ایم
टीएमसी और डीएमसी के हवाले से बात करें तो सरगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। कयूमाबाद में आज ताज़ा खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि 7 साला अयाज पर आवारा कुत्तों का हमला हुआ और गर्दन और सर भंबोर डाला है। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अनुषा जाफरी से। अनुषा जाफरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में आवारा कुत्तों की वार जारी है। कयूमाबाद के इलाके में 7 साला अयान पर जो आवारा कुत्तों का हमला जारी है। आवारा कुत्तों ने 7 साला अयान की गर्दन पर जो है शदीद जो जख्मी कर डाली उसकी, जबकि कुत्तों के काटने का शिकार बच्चे को जो है जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद उसे तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है सीमी जमाली के मुताबिक उस बच्चे को NICH अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर भी जो है 7 साला अयान की इयादत के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे और रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने अस्पताल में इंतजामिया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बेदर्दी से जो वो जख्मी कर दिया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया को बच्चे को फौरी तब्बी इमदाद जो मुहैया करे राजा अजहर ने कहा है, जबकि तहरीक इंसाफ मुतासरा खानदान के साथ भी खड़ी है, उन्होंने ये तक कहा है। दूसरी जानिब जो है इससे कबल भी जो अगर बात की जाए पिछले दिनों की, तो कराची के इलाके अजीजाबाद में भी 2 अफराद को जो पागल कुत्ते ने काट डाला था, जो कि अजीजाबाद जो ब्लॉक 2 के वो रिहायशी थे। उनके साथ भी ये हुआ था। नवेद और हसीब नामी बंदे थे जिनको पागल कुत्ते ने काट कर शदीद जख्मी कर दिया था। जबकि बताया जा रहा है कि जो शहरी थे वहाँ के, उन्होंने जो है बार बार जो दरख्वास्तें भी जो वो दे चुके थे, वहाँ के जो हुकाम है उनको दर्जनों दरख्वास्तें जो जमा करवाई थी, उसके बावजूद जो है कोई भी जो है नोटिस नहीं लिया गया। यही कहा जा रहा है कि कराची में डाकुओं के बाद जो अब शहरी जो कुत्तों से भी जो महफूज नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, एमएजिना रोड तिब्बत सेंटर के अतराफ की सड़कों में पड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होना रोज का मामूल बन चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं एमएजिना रोड पर। एमएजिना रोड पर जहाँ ग्रीन लाइन मनसूबे के तहत जो है यहाँ तरक्याती काम तो ना होने के बराबर ही रह गया है, लेकिन इसके अतराफ़ की जो शायरा है ये जिस तरह टूट फूट का शिकार है, जिस तरह मुश्किल और परेशानी से यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है, लोगों को मुश्किल परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये सीवरेज का पानी और टूटी फूटी ये सड़क, यहाँ पर अक्सर अभी हमने देखा कि मोटरसाइकिल सवार वैसे तो गिरने की इत्तलात रहती हैं, लेकिन हमारे सामने भी गिरते गिरते बचे हैं। ये सीवरेज का पानी यहाँ पर कई रोज से इसी तरह यहाँ पर जमा है और इस गड्ढे के अंदर जो है बताया जाता है कि ये पानी इसी तरह जमा रहता है। अक्सर जो है यहाँ सीवरेज की लाइन बंद हो जाती है, जिसके बायस जो है यहाँ ये शायरा जो है सीवरेज का पानी यहाँ पर बह रहा होता है। इस शायरा पर अक्सर जो है यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होता है, लेकिन जब नक्कासी आपका कुछ मसला हल होता है तो यहाँ पर जो ये गड्ढे पड़ गए हैं इस शायरा के ऊपर, इन गड्ढों के अंदर ये गंदा सीवरेज का पानी जमा रहता है। अक्सर यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार इस गंदे पानी में गिर भी जाते हैं और यहाँ पर मोटरसाइकिल पर फैमिलीज के साथ भी लोग जाते हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर पाते हैं। तो शहर के अंदर जहाँ करोड़ों अरबों रुपए इस तरक्याती काम पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो है चंद हज़ारों लाखों रुपए जो है इन टूटी फूटी शहरों पर नहीं लगाए जा रहे हैं, जिस पर आवाम को परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना यही है कि जहाँ पर हमारी गुजर होती है उन शाहराहों को बनाया जाए, उन की मरम्मत की जाए, बजाय इसके के नए मंसूबे जो है बनाने की बातें की जाए, या जो तरक्याती काम हो रहे हैं जो कि तातुल का शिकार है, ना ही वो मुकम्मल हो पा रहे हैं, ना ही उनके अतराफ की जो टूटी फूटी सड़कें उनको बनाया जा रहा है। तो ज़रूरत इस अम्र की है, शहरियों का कहना है कि जो शहर के अंदर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ तरक्याती काम चल रहा है उसके अतराफ में जो टूटी फूटी शायराएँ हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो चौरंगे हैं, उनकी मरम्मत का काम किया जाए। और क्योंकि उनका रोज़ का गुजर बसर जो है इन्हीं शायराओं से होता है, यहीं से होता है। अब यहाँ रात में देख सकते हैं कि ना रोशनी का इंतज़ाम है, ना ही सड़क को बनाया जा रहा है, दूसरा सीवरेज का पानी भी यहाँ पर जमा है। ये एमएजिना रोड मरकजी शायरा जहाँ पर शहर के निस्फ से ज़ायद आबादी जो है शायरा से गुजर कर अपने घरों को जाती है या फिर सुबह दफातर को जाती है। तो इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इसके अतराफ की जो गलियाँ लाइन्स एरिया जा रही हैं, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से भी गुजरने की जिस तरह से अपना कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके इस शाहरा में मज़ीद जो हम देख रहे हैं कि इस शाहरा की सड़कें जो है टूटी हुई हैं और तकरीबन इस पर किसी किस्म का कोई ऐसा मरम्मती काम नहीं किया जा रहा है कि इसको बनाया जा सके, या ये सीवरेज का जो पानी यहाँ पर रोज़ाना बहता है
है इसकी नक्कासियाब का मसला किया जा सके। तो इस शहर के अंदर अक्सर जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं उसके अतराफ के शाहराह जो हैं टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो है शहरियों को वहाँ से गुजरने में इंतहा मुश्किल और परेशानी होती है। अक्सर मोटरसाइकिल ख़ास तौर पे हम देखते हैं मोटरसाइकिल सवार जो है इन टूटी फूटी सड़कों की वजह से इस सीवरेज के बहते पानी में गिर पड़ते हैं। तो शहर के अंदर इस एम.ए. जिना रोड की तरह जो है जहाँ भी शहर की टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत के लिए जो शहरियों का मुतालबा है कि उन शाहरों पर जो भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं उनके अतराफ के शाहरों को जो है तरजीह बुनियादों पर जो है उनकी मरम्मत की जाए। जी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कराची के इलाके नागन चौरंगी और इसके अतराफ के इलाके में सेवरेज सिस्टम की बदहाली ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। गलियों और मोहल्लों में जमा सेवरेज के गंदे पानी से सभी परेशान दिखाई देते हैं। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर सेवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। सड़कों पर सेवरेज का पानी जमा होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सेवरेज का सिस्टम नाकारा होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है सेवरेज का पानी गलियों और शाहराहों पर जमा होना मामूल बन गया है। सेवरेज के बोसीदा सिस्टम ने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। गलियों में पानी जमा होने से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। ये नागन चौरंगी का इलाका है भाई। ये मस्जिद वाले जो मस्जिद के नमाजी आते हैं ना बहुत उसको तकलीफ होती है यहाँ पर। ये कम से कम था इसको 2 हफ्ते हो गए ये पानी को। ये गटर नहीं कोई भी नहीं आता। स्कूल भी है, आँखों के अस्पताल भी है, जरा मस्जिद भी है। आने वाले को बहुत परेशानी है बेचारे को। क्या करें, नमाज पे नहीं आते। पानी जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता। लोग आते हैं बस खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये हमेशा पानी रहता है। लोगों को परेशानी होती है जो यहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर पानी के छींटे होते हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी इलाका है, मारिया फ्लैट से इसके पीछे काफ़ी अरसे से गंदगी है। उसको गवर्नमेंट को साफ कराना चाहिए। और तकरीबन 4 से 5 साल से गंदगी है। वो कचरा कुंडी है सामने, आप देख सकते हैं। अब वो लोग हैं कोई पत्थर रख के गुजर जाते हैं। ये कम से कम 6 महीने तो हो रहे हैं कि यहाँ बच्चे मस्जिद में आदमी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे खेल नहीं सकते। फ्लैट के अंदर तो इतनी जगह नहीं है ना खेलने की, तो यहीं पे खेलते हैं। ये सारा गटर का मसला ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। और कचरा इतना है बिल्डिंग के सामने, देखें आपके जलता है तो पूरे घर में स्मेल आती है। हाँ, सड़क भी खराब है, बच्चे चल नहीं सकते, गटर भरते हैं, सड़क का पानी यहाँ तक आता है, सब गंदगी घर में आती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इदारे ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात उठाएं और शहरियों को बल्दियाती मसाइल से छुटकारा दिलाएं। वफाक की जानिब से कराची वालों को फ्लाई ओवर्स की शक्ल में हुकूमती तोहफे तो दे दिए गए, लेकिन फ्लाई ओवर्स के नीचे का हाल आज भी बेहाल है। मैट्रिक बोर्ड को सखी हसन से मिलाने वाली शाहरा बदतरीन खस्ता हाली की शिकार है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के बासी आज भी बेहतरीन सफरी सहूलियात से है महरूम। वफाक की जानिब से कराची वालों को फ्लाई ओवर्स की शक्ल में हुकूमती तोहफे तो दे दिए गए, लेकिन फ्लाई ओवर्स के नीचे का हाल आज भी बेहाल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तबाह हाल सड़कें इंतजामिया को जहाँ चीख चीख कर पुकार रही हैं, वहीं मैट्रिक बोर्ड से सखी हसन को जाने वाली शाहराह का भी बुरा हाल है। शहरी कहते हैं हुकूमत वक्त नए मनसूबों पर तख्ती लगाने के बजाय जिलाई शाहराहों को मुरम्मत करवाए तो बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ जाए। ये सब गड्ढे गड्ढे है, ये नीचे की हालत जो है ना बहुत खराब है और मुंगापुर रोड भी बहुत ख़राब है, उस पर तो चल भी नहीं सकते आदमी। हम गाड़ी चलाते हैं तो अब्दुल्ला कॉलेज से होते हुए आता है, उस रोड पे जाने का है नहीं का। हर जगह पे टूटी हुई है रोड। ये देखें, ये सर्विस रोड टूटी हुई है, ये हैदरी बैठ जगह है, नाज़िमाबाद का इलाका है, सारी सर्विस रोड है टूटी हुई है। इसके बाद आगे चले जाए आप क्या बोलते हैं 4 के चौरंगी सारी टूटी पड़ी हुई है। सरजाली में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो गाड़ी का काम 1 साल में अब करवाते थे वो अभी महीने में करवाते हैं। इतना उसका सिस्टम सारा कुछ खराब हो जाता है। सड़कों की खस्ता हाली के सबब जहां आए रोज हादसात का होना मामूल है, वहीं तामीराती काम के बाद ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लांडी दाऊ चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। इलाका मकीनों का आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया।
कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गईं। टूटी हुई सड़कों के बाइस इलाका आसारे कदीमा में तब्दील हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के मसाइल भी खड़े हो गए। टूटी हुई सड़क के बाइस इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फेवरेट हो गया। इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। इलाका मकीन शाहरा से गुजरने में दुश्वारी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जल्द सड़क की मुरम्मत करवाकर अजियत से निजात दिलाई जाए ताकि आमदोरफ्त के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं इसको, अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं। बुलेटिन आपने मुलाजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।